الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ البقرہ کا 8واں رکوع، اس کا ترجمہ قرآن اور تفسیر آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ ارباب علم و بصیرت، یہاں سے اللہ رب العزت کی ذات نے انڈرسٹوڈ احکامات جو ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں پر جو تعلیمات دیں ان کو ڈفرینشیٹ کیے۔ ان الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یقیناً شور ہو گیا کہ وہ لوگ ایمان والے تھے۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، عیسائی ہوئے، والصابئین، اور صابی بنے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لائے اس پر، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صابی وہ لوگ تھے جو عراق میں رہتے تھے اور دین ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ان کی نسل نے اس دین میں بگاڑ پیدا کر لیا تھا اور وہ بگڑ گئے تھے اور وہ زیادہ تر ستارہ پرستی میں پڑ گئے تھے۔ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، یعنی دین حنیف پر تھے۔ صابی ان کو کہا جاتا ہے۔ اب ان آیات کے مطابق یقیناً وہ لوگ، ان الذین آمنوا، ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے ہو گئے، والذین ہادوا، چاہے ان میں سے وہ یہودی تھے، والنصارى، یا عیسائی تھے، والصابین، اور صابی تھے، من آمن باللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعامل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، اب یہاں پر اس آیات کو اگر غور سے دیکھا جائے، اس آیات کو، تو یہاں پر ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، ان دو ایمانوں کا ذکر ہے۔ اب جب ان دو ایمانوں کا ذکر ہے، یہاں پر ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اٹھا کر دیکھا جائے تو بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اٹس ناٹ مین کہ وہ انسان جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب وہ جنت اس کا مقدر بن گیا۔ اٹس ناٹ مین کہ وہ باقی اعمال جو ہیں، باقی ایمان جو ہیں، ایمان بالرسالت ہے، آخرت پر ایمان ہے، کیا وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، من قال لا الہ الا اللہ فی حالت الایمان ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر اس پر استقامت دکھائی اور حالت ایمان میں کہا،
اب فی حالت الایمان کی جب کنڈیشن آ گئی ہیں، فی حالت الایمان کی کنڈیشن میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ پر ایمان جو ہے، ایمان بالرسالت اس کے ساتھ لازم اور ملزوم ہو جائے گا۔ تو تمام ذخیرہ احادیث کو بھی دیکھ لیں تو وہاں پر بھی اب یہاں پر جو 5واں اور 6واں رکوع ہے، یہاں پر مسلسل ایک دوسرے کے جو ان کے مضامین ہیں یہ آپس میں ضرب کھا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہے۔ آپ کمپیئر کر لیں، 5ویں رکوع کو اٹھا لیں، 6ویں رکوع کو اٹھا لیں، 7ویں رکوع کل ہوا ہے اس کو اٹھا لیں، آج 8ویں رکوع کو دیکھ لیں، تو ان میں احکامات کا آپس میں ضرب ہے، تضاد ہے، ٹکراؤ ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس آئی، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اب یہاں پر فصاحت اور بلاغت کی جو بات آ رہی ہے، یہ وہ چیز آ رہی ہے کہ جو انڈرسٹوڈ ہو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بما انزلت، جو نازل کی گئی ہے اس سے پہلے، مصدق لی، جو تصدیق کرتی ہے، ما معکم، جو نازل کی گئی آپ کے ساتھ، ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، اول کافرین، بھی پہلے انکار کرنے والے۔ یعنی تمام وہ تعلیمات جو مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان۔ ان سے پہلے جب یہاں پر بنی اسرائیل مخاطب ہوں گے تو انہیں کہا گیا ہے کہ ان سے پہلے کی تعلیمات، تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، یہ لازم اور ملزوم ہے، ان پر ایمان لانا لازم اور ملزوم ہے۔ ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، عیسائی بنے، والصابئین، اور صابی بنے۔ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف، رنج اور ملال نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، نبی پر اور اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا اور اپنے دور کے نبی کی تعلیمات پر ایمان لانا، یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ ٹھیک ہے، اس امت کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، جو یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر من و ان عمل کیا، ان کے لیے فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ مصداق ان کے لیے بھی ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور انجیل نازل ہو گئی، اب ان یہودیوں کے لیے حضرت عیسیٰ پر اور انجیل پر ایمان لانا لازم ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے جب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو گیا، اب ان پر شریعت محمدی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لازم ٹھہر گیا۔ لیکن ایک اور چیز، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کا ایک ٹائم پیریڈ اور ایک ٹائم فریم اور ایک کرائٹیریا وہ مقرر ہے، اور اس کے بعد جب آنے والا نبی آئے گا تو جو پچھلی امتیں ہیں ان کو اس پر ایمان لانا لازم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت نبوت سے پہلے جو لوگ تھے، جو قومیں آباد تھیں، وہ دین حنیف پر تھیں، جن میں حضرت عبداللہ، حضرت بی بی آمنہ، حضرت عبد المطلب، اور اسی طریقے سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر، وہ کہتے کہتے اس دنیا سے روانہ ہو گئے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں،
مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کیسے کروں. اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب کو دیکھ لیں کہ حضرت عبد المطلب متولی کعبہ تھے, دین حنیف پر تھے, بت پرستی کا شائبہ ہی نہیں تھا. اور اسی طریقے سے ہر امت جو ہے وہ مکلف ہے اس نبی, اس ٹائم فریم, اس کتاب, اس کانسٹیٹیوشن, اس صحیفے, اس کتاب کی جو اس دور میں اس نبی پر نازل ہو رہی ہوتی ہے. اور سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان بھی بنیادی طور پر اس کا عقیدہ عقیدہ توحید ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھ لیں, مالک یوم الدین, جب یہ چیز آ جاتی ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کی بات آ جاتی ہے تو یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. آیت نمبر 63, وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ڈرایا کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا, ہم نے تم سے ایفا عہد کیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا. اب یہاں پر دو چیزیں آ جاتی ہیں. طور کو اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہود نے اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہو, تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے جن 70 یہود کو یا بنی اسرائیل کو اپنے پاس بلایا تھا, یہ ان کے متعلق ہے. ان کے متعلق کہا جا رہا ہے, یہاں پر مفسرین کی دو آ رہے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وہاں پر تیز زلزلہ آیا جو بنی اسرائیل کو ایسا گمان ہونے لگا کہ ابھی یہ جو طور ہے یہ ہمارے اوپر گر جائے گا. اور دوسرا گمان یہ ہے کہ, اور یہ بعید نہیں ہے, علامہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ طور کو اس کنڈیشن میں ڈھلوان شیپ میں لے کر آ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو گمان ہو گیا کہ یہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے. فوقکم الطور, کہ ہم نے طور کو آپ پر بلند کر دیا. خذوا ما آتیناکم بقوہ, اور پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے آپ کو دیا. خذو, پکڑو, ما آتیناکم, جو ہم نے آپ کو دیا ہے, بقوہ, طاقت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور یاد رکھو اس کو جو کچھ اس کے مابین ہے, یعنی کہ یہاں پر تورات کا ذکر ہو رہا ہے, کتاب کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ کو نازل ہوئی. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اب یہاں پر میثاق شریعت کی بات ہو رہی ہے کہ جس نبی کو, اب یہاں پر تو مخاطب تورات اور بنی اسرائیل ہے, یہود ہیں, لیکن خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون, یہ میثاق شریعت ہے کہ ہم جس نبی کو جو کانسٹیٹیوشن, جو بک, جو صحیفہ دے کر بھیجیں گے اس کی امت باؤنڈ ہے اس کو فالو کرنے کی, اس کو اوبے کرنے کی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین, پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو یہ امت خسارہ پانے والوں میں ہو جاتی. وَلَقَدْ, اور تحقیق بالتحقیق, علمتم الذین اعتدوا, جان چکے, خوب جان چکے تم, نہ اعتدوا, جب زیادتی کی, منکم, تم لوگوں میں سے, بنی اسرائیل میں سے, فی السبت, ہفتے کے دن کی. معزز سامعین, ہفتے کا دن یہود کے لیے اسپیسیفائی تھا کہ یہ ان کے لیے عبادت کا دن تھا. ان دنوں میں بنی اسرائیل کو ہر کسی قسم کے شکار اور دنیاوی امور جو تھے, معاشی اور معاشرتی, ہفتے والے دن ان کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ تھے. آج بھی جو پریکٹسنگ جوز ہیں, آج بھی ہفتے والے دن ان کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں معاشی معاشرتی, وہ اس کو ٹیک اپ نہیں کرتے. تو اس دن, ہفتے والے دن میں اس قوم میں کچھ لوگوں نے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا اور معاشی طور پر وہ کام, اپنے کاروبار وغیرہ کو جاری رکھا. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو اعلاناً کرنا شروع ہو گئے, اعلانیہ کرنا شروع ہو گئے, تو ان پر ہفتے والے دن اللہ رب العزت کی ذات نے عذاب نازل کیا اس پاداش میں کہ وہ اپنے عبادت کے ایام میں بھی وہ دنیاوی امور کو سر انجام دیتے تھے. فَقُلْنَا لَهُمْ, پس ہم نے ان کو کہا, کونوا, ہو جاؤ, قِرَدَةً خَاسِئِينَ, دھتکارے ہوئے بندر. ٹھیک ہے, ذلیل, رسوا کیے گئے بندر. یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا کہ اللہ نے ان کی شکلیں مسخ فرما دی تھیں. اور اللہ رب العزت کی ذات کا کروڑا شکر ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
کہ امت محمدی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے ہم گناہگار ہونے کے باوجود، اعلاناً گناہ کرنے کے باوجود، اللہ نے ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کیا. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، تو پھر ہم نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے، وہ موعظۃ للمتقین، اور ایک نصیحت اور سبق آمیز بنا دیا اہل تقوی کے لیے. اللہ رب العزت کی ذات کسی امت پر جب عذاب نازل کرتی ہے یا سزا دیتی ہے یا جزا دیتی ہے تو وہ اس وقت کی امت کے لیے، آنے والی امتوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ سے کہا گیا لِقَوْمِهِ، اس کی قوم نے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات چاہتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے، یأمرکم، اس کا حکم ہے ان تذبحوا، کہ آپ لوگ ذبح کریں، بقرہ، ایک گائے کو. قالوا، تو وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ارباب علم و بصیرت، یہاں سے بنی اسرائیل کی قوم میں ایک عامیل نامی شخص تھا جس کا قتل ہو گیا، اور اس کا جو قاتل تھا وہ معلوم نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس قوم میں، جس قبیلے میں، کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو جس قبیلے میں یہ قتل ہوا وہ قبیلے والے ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کا گوشت، اس کی بوٹی وہ نکال کر اس گوشت کے لوتھڑے کو اس مردے پر ماریں گے تو وہ مردہ اٹھ کر اپنے قاتل کے بارے میں خود ہی بتا دے گا. یہ بظاہر ایک معجزہ ہے. تاریخ میں سب سے زیادہ معجزات جو ہوئے ہیں وہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی ذات نے معجزات فرمائے. اور اسی طریقے سے یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد کی زندگی کا اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں ہی دکھلا دیا کہ میں مرنے کے بعد مقتول کو اپنے معجزے سے، اپنی حکم سے زندہ کر سکتا ہوں، اپنے ارشادات سے زندہ کر سکتا ہوں. اس پہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یا سمٹمز ہیں، میں اس کا مکلف نہیں ہوں. اب جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنی اسرائیل پر لگی تھیں وہ ان کی تعویلات کی وجہ سے لگی تھی. اب یہاں پر محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہوں ان پر بلا چوں چرا اور من و ان عمل ہونا چاہیے. ادروائز جب ریسٹرکشنز یا کنڈیشنز یا باؤنڈریز اللہ کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ تمہارے لیے پرابلمز ہوں گی. اللہ آپ کی عبادت کے، آپ کی قربانیوں کے، آپ کی نوافل کے، آپ کے ذکر و اذکار کے اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دیتے ہیں کہ ہم اس کے در پر جھک سکتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ آپ لوگ گائے کو ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کیا آپ ہمارا ٹھٹھا اڑاتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ان سارے معاملات پر کہ میں مذاق کرنے والا ہوں، کہ میں تمسخ، کہ میں تمہارے ساتھ ٹھٹھا بازی کروں گا. اور ٹھٹھا بازی کرنا، مذاق اڑانا، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی غلط باتیں کرنا، جاہلی، ان اکون من الجاہلین، جاہلوں کا کام ہے. کیا میں تمہیں جاہلوں میں سے نظر آتا ہوں؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو کیا ہی اچھا ہوتا انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے. اب یہاں سے تعویلات بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے کہ آپ اپنے رب سے، قالوا ادع لنا، آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اللہ اس کو مزید ڈیفائن کرے. اوان بین ذلک، اب اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ قال انہ یقول، کہا موسیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، ادھیڑ عمر ہو. عوان بین ذالک، جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون،
اب ہرگز تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے ففعلوا ما تؤمرون، ایسے گمان ہو رہا ہے کہ اللہ تو وضاحت کر کے کہ بتا رہے ہیں، اب اس کو کر گزرو، ففعلوا کر گزرو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونه، اب دوسری تعویل انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر اپنے حضور دعا فرما لیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه یقول، پھر حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفرا، کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونها تسر الناظرین، وہ ایسی گائے ہے، اس کا رنگ ایسا شوخ ہے کہ دیکھنے والوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس گائے پر، اس کی رنگت پر، اس چیز پر فوکس کیا جائے تو وہ بھلی معلوم ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تیسری تعویل پھر اب اللہ سے پھر آپ پتہ کریں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ گائے کا معاملہ ہے یہاں پر ہمیں متشابہ نہ ہو جائے اور یہ ڈاؤٹڈ نہ ہو جائے کہ ہم کچھ اور کر بیٹھے اور بعد میں اللہ کا حکم ہو کہ اللہ کا امر تھا کہ نہیں ایسی گائے نہیں ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، یہ گائے کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے لیے مشتبہ ہو گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت والوں میں سے ہو جائیں گے اور ہم اس گائے کو پالیں گے۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں وہ ایک گائے ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی مشقت کا کام نہ لیا گیا ہو۔ باقع لونها انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، اس سے زمین میں تثیر الارض کھیتی باڑی نہ کی گئی ہو، ہل نہ چلایا گیا ہو۔ اب تو خیر مشینوں کا زمانہ ہے، پہلے بیلوں سے، گایوں سے یا جو بھینسا ہوتا تھا اس کے ذریعے ہل وغیرہ چلائے جاتے تھے۔ تثیر الارض کہ زمین میں کھیتی باڑی اسے نہ کی گئی ہو۔ ولا تسقی الحرث، یا وہ راہٹ پر یا کنویں پر اس کے ذریعے وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے وہ راہٹ کے ارد گرد چلایا جاتا تھا اور راہٹ کے ذریعے پانی وہ کھینچ کے باہر نکلتی تھی، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا مشقت کا کام، المختصر کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سالم ہونی چاہیے، رنگ میں، عمر میں، نسل میں، ہر چیز میں کوئی داغ عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب انہوں نے آ کر کہا، جب انہیں پتہ چل چکا کہ ہماری تعویلیں اب کام نہیں آ رہی، تو اب یہاں پر بنی اسرائیل کو نظر آ گیا کہ یہ کام کرنا ہی کرنا۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ بالکل صحیح اور ایکوریٹ آرڈرز اللہ کی طرف سے لائیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ اس امر پر، اس حکم پر امپلیمنٹ کریں گے یا اس کو اوبے کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، اس عامل نامی شخص کے بارے میں جس کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ اللہ نے ناحق کو بھی بچانا تھا کیونکہ اس کا جو ناحق الزام تھا اس کے قتل کا کسی اور پر نہ لگ جائے، اللہ نے واضح کرنا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا مقتول کی لاش کو اس کے گائے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ضرب لگاؤ، بِبَعْضِهَا، اس طرح بحکم الہی وہ جو مردہ شخص تھا اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات نے مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، اس واقعے سے پہلے، اس معجزے کا مقصد جو تھا بنی اسرائیل کے ایمان کو مزید تقویت دینا بھی تھا کہ اللہ مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے، ایمان بالیوم الآخر جو ہے وہ ہمیں بھی بتانا اور بنی اسرائیل کو بھی بتانا تھا کہ اللہ زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیوں کے ذریعے یہ سارا کچھ اس لیے بتا رہا ہے، دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس سارا کچھ ہونے کے باوجود تم لوگ پھر سخت ہو گئے، سخت دل ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر کے ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پس اب وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ ان میں پتھروں سے بھی زیادہ سختی آ گئی۔ پتھر پر بھی قطرہ 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 پانی گرتا رہے
تو وہ پتھر ٹوٹ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بھی یقیناً ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے حکم سے اس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی برآمد ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ہر اس چیز سے، وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے. ارباب علم و بصیرت، یہاں پر جو یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 74. میرے والد محترم امیر شریعت شیخ طریقت حضرت مولانا مفتی عطا اللہ مدظ اللہ العالی، اللہ رب العزت کی ذات ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھیں. حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ جس انسان کو گردے میں درد ہو، تکلیف ہو، مثانے میں درد ہو، پتھری ہو، یا اس کو کہیں پر بھی پتھری کے مسائل ہوں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ مٹی کے پیالے میں پانی لینے کے بعد پانی میں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ڈپ کر لے، اس کے بعد 41 مرتبہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ان آیات کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں، اور اس پانی میں مزید ایڈ کرتے رہیں. 41 دن کے اندر اندر اس عمل کو کرے، اللہ رب العزت کی ذات پتھریوں کے معاملات سے شفا نصیب فرما دیں گے. جو کچھ پڑھا ہے اللہ رب العزت کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات ہمارے اس پڑھنے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت کی ذات قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو علم اور عمل والا بنا دیں. جزاک اللہ احسن الجزاء. یا وجیہتی والکرم وحلیف العلم